بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، محترم ناظرین و حضرات۔ آج کی ہماری کہانی بادشاہ کے اوپر ہے اور اس کے وزیر کے اوپر۔ دوستو، ایک مرتبہ بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے وزیر سے پوچھا کہ اے وزیر، تمہاری اس دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے جو تمہیں بہت ہی زیادہ خوش کر دے؟ وزیر نے سر نیچے کر لیا اور شرماتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اتنی بڑی اور حسین و جمیل سلطنت کے مالک ہیں۔ جب میں اس سلطنت کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس سلطنت کا 10واں حصہ میرا ہوتا، میں اس کا مالک ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ جب یہ سنتا ہے تو ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، 10واں حصہ ہی کیوں نہ تمہیں میں آدھی سلطنت ہی دے دوں۔ یہ سنتے ہی وزیر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں اتنا خوش نصیب کہا کہ آپ کی سلطنت کا آدھا حصہ مجھے مل جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ بادشاہ فوراً احکامات جاری کرتا ہے اور 2 خطوط لاتا ہے، 2 فرمان لاتا ہے۔ ایک فرمان پر بادشاہ اس وزیر کو اپنی آدھی سلطنت دینے کا فرمان لکھتا ہے، حکم جاری کرتا ہے اور اس پر مہر لگاتا ہے، اور دوسرے پر اس وزیر کی گردن اڑانے کا حکم لکھتا ہے اور اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور وزیر یہ دونوں احکامات جب دیکھتا ہے، دونوں فرمان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک میں اس کی موت تھی اور ایک میں اس کی آرام والی زندگی تھی۔ اب بادشاہ اس کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ اے وزیر، اب دھیان سے سنو، میرے 3 سوالات ہیں۔ ان 3 سوالات کے جوابات تمہیں تلاش کرنے ہیں 30 دنوں کے اندر۔ اگر تم نے تلاش کر کے مجھے سوالوں کے جوابات دے دیے تو میرا پہلا حکم جاری ہو جائے گا اور میرا دوسرا حکم منسوخ کر دیا جائے گا، یعنی کہ تمہاری گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ لیکن اگر تم نے سوالات کے جوابات نہ دیے 30 دنوں کی مدت کے اندر تو میرا پہلا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور دوسرے حکم پر عمل کیا جائے گا، یعنی کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب بادشاہ اسے سوال بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سوالات کہیں لکھ لو۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تیسرا سوال، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ یہ تینوں سوالات وزیر لکھ لیتا ہے اور محل سے دونوں فرمان اٹھا کر بھاگم بھاگ نکلتا ہے۔ وزیر اسی دن شہر کے سلطنت کے نہایت ہی دانشمند شخصیات کو اکٹھا کرتا ہے اور پوری رات وہ شخصیات لگاتی ہیں سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں، مگر کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ وزیر نے اگلے دن دانشمندوں کی تعداد بڑھا دی، لیکن پھر بھی کوئی تسلی بخش جوابات نہیں معلوم ہو سکے، تو وزیر مایوس ہو کر وہاں سے نکل پڑا، در بدر بھٹکنے لگا۔ پگڑی سر سے اتر کر گلے میں پڑ گئی، پیروں میں چھالے پڑ گئے اور شاہی لباس پھٹنے لگ گیا۔ تب وزیر یہ کرتے کرتے، چلتے چلتے پھرتے، سوالات کے جوابات ڈھونڈتے آخرکار آخری دن آ گیا، 29 دن گزر گئے۔ اسے کسی بھی سوال کا جواب نہایت دانشمند شخصیات سے بھی نہ مل سکا۔ لہٰذا وہ ایک درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے، کل میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سلطنت کی کچی آبادی کی طرف چلا گیا، اور وہاں جاتے ہی اس کی نظر ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ وہ اس جھونپڑی کو دیکھتا اور اس کے پاس چلا گیا اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے، اور اس شخص کے پاس ایک پیالہ پڑا ہے دودھ سے بھرا ہوا، جو کہ کتا اس پیالے میں سے دودھ پی رہا ہے۔ اس شخص نے جب وزیر کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے بیٹے، تم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، اور وہ ہنسنے لگا۔ اس نے اپنی سوکھی روٹی واپس وہاں پر رکھی
جہاں سے اٹھائی تھی اور وزیر سے مخاطب ہوا۔ وزیر حیران رہ گیا اور وزیر نے بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو بوڑھا شخص کہنے لگا کہ اے بیٹے، میں بھی اس سلطنت کا وزیر رہ چکا ہوں، میں نے بھی تمہاری طرح بادشاہ سے چالاکی کی تھی اور اس سے اسی طرح 3 سوالات مجھے بھی دیے تھے۔ تب وزیر اس بوڑھے شخص سے مخاطب ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تو آپ کو سوالات کے جوابات نہیں ملے؟ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ مجھے سوالات کے جوابات تو مل گئے تھے، لیکن ان سوالات کے جوابات جاننے کے بعد میری یہی جو زندگی میں آج بسر کر رہا ہوں، یہی بسر کرنا بہتر مجھے لگی اور یہی بہترین زندگی مجھے لگی، اسی لیے میں اس جھونپڑی میں رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ وزیر اس بوڑھے شخص سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا تو کیا آپ میرے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ بالکل میں جوابات دے سکتا ہوں، مگر میں تمہارے ان 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب تو مفت دوں گا، مگر آخری جو سوال ہے اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ مان جاتا ہے۔ بوڑھا شخص شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پہلے سوال کا جواب، یعنی کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے، کوئی بھی جاندار انسان اس سچ کو نہیں جھٹلا سکتا۔ دوسرا سوال، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بوڑھا شخص کہنے لگتا ہے زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہے۔ انسان اس دھوکے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ پرواہ نہیں رہتی کہ اسے مرنا بھی ہے، اسے موت بھی آنی ہے، بڑھاپا بھی آنا ہے، آگے حساب بھی ہونا ہے۔ اب آخری سوال بچتا ہے تو بوڑھا شخص اس وزیر سے کہتا ہے 2 سوالات کے جوابات میں نے دے دی اور آخری کی تمہیں قیمت ادا کرنی۔ اب وہ بوڑھا شخص وزیر سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹے، آخری سوال کا جواب اگر تمہیں جاننا ہے تو تمہیں یہ کتے والا دودھ، کتے کا جھوٹا دودھ جو اس پیالے میں ہے پینا پڑے گا۔ وزیر یہ سن کر غصہ ہوتا ہے، وہ پیالہ اٹھاتا ہے اور وہیں رکھ دیتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹے، اب تمہارے پاس ہی راستہ ہے، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ تم دودھ پی لو اور اپنے آپ کو بچا لو، آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ اور آرام سے اپنی زندگی گزارو، اور دوسرا یہ کہ کل اپنا سر منڈوانے کے لیے تیار ہو جاؤ پوری سلطنت کے سامنے۔ وزیر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، لہٰذا وہ پیالہ اٹھاتا ہے اور ایک ہی سانس میں دودھ پی جاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹے، تمہارے آخری سوال کا جواب بھی یہی ہے، یعنی کہ زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تو زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، تمہاری غرض نے تمہیں کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیا، اور یہی وہ وجہ تھی جس نے مجھے اس سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھوپڑی میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس سلطنت میں جاؤں گا، آدھی سلطنت میں لے لوں گا، مجھے ہر روز یہی کتے کا جھوٹا دودھ پینا پڑے گا اور مجھے موت کو فراموش کرنا پڑے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں، باقی آگے تمہاری مرضی ہے۔ وزیر سوالات کے جوابات لے کر اس جھوپڑی سے حیران ہو کر، پریشان ہو کر نکلتا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ جب وہ محل کے سامنے ہی پہنچتا ہے تو گھوڑے سے گرتا ہے، گرتے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں غرض میں زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم اپنی موت کو تو نہیں جھٹلا رہے، کہیں ہم زندگی کے آرام و آسائش ان سب چیزوں میں آ کر موت کو بھول تو نہیں رہے۔ ہم سب کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔